راحتیں بالغ ہونے کے بعد اللہ نے اس کی بیوی میں رکھی ہیں. زنا سے کسی کو سکون نہیں ملتا، یہ ذہن میں رکھ لیں. بات آئی ہے تو میں بتا رہا ہوں. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ عورت سے سکون ملتا ہے تو یہ بات غلط ہے. عورت سے سکون نہیں ملتا، بیوی سے سکون ملتا ہے. اگر وہ عورت بیوی بن جائے تو سکون ملتا ہے، ورنہ زنا کرنے والے کبھی سکون میں نہیں رہتے، ہمیشہ بے چین کرتے ہیں. نکاح سے جو عورت ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے زندگی کے اس حصے میں شوہر کے لیے سکون رکھا ہوا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف عورت سے سکون ملتا ہے، نہیں، بیوی سے سکون ملتا ہے. جس کو آپ نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کر اپنی نکاح میں اور اپنی زوجیت میں لیا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ مردوں کو بتایا گیا کہ تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری باندیاں نہیں ہیں کہ تم جب چاہو ان کو تکلیف دو، جب چاہو ان کو مارو، جب چاہو ان کو ستاؤ. یہ تمہاری باندیاں نہیں ہیں، یہ تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہیں. اس کے بعد اکابرین فرماتے ہیں عورتوں کی پیدائش کا منشا یہ رہا کہ وہ مردوں کے لیے راحت قلبی اور تسکین روحانی کا سرمایہ اور دلی سکون کا باعث ہوں. یہ باتیں آپ کے سامنے واقعات کے ذریعے پیش کر دی گئی. پھر فرمایا مرد اپنی فطرت کے تقاضے عورت کے پاس اور عورت اپنی فطرت کی مانگ مرد کے پاس پائے، اور دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہو کر سکون و اطمینان حاصل کر لیں. یہ اس آیت کا تقاضا ہے. چوتھی بات، مرد عورت کے تعلقات کی بنیاد باہمی محبت و اخلاص اور ہمدردی پر ہونی چاہیے. کسی قسم کی ایک دوسرے سے لالچ نہ ہو کہ میرا شوہر مالدار ہے اسی لیے میں نے اس سے نکاح کیا ہے، میری بیوی کے پاس بڑی جائیدادیں ہیں، میرے سسر کے پاس بڑی جائیدادیں ہیں اسی لیے میں نے ان سے نکاح کیا ہے. یہ لالچ نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو اور ایک دوسرے کے لیے محبت ہو. ان کے اندر دو طرفہ ایسی کشش و جذب اور میلان ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد، غمخوار اور رنج و راحت میں شریک رہیں اور زندگی کی مجدار میں اپنی کشتی ایک ساتھ کھینچتے رہیں. زندگی میں کتنے طوفان کیوں نہ آ جائیں، ایک دوسرے سے الگ نہ ہو اور وہ طوفان ان کا کچھ نہ کر سکے. ایسے تعلقات ایک دوسرے کے اندر ہونے چاہیے. وہ طوفان کسی مصیبت کا کیوں نہ ہو، کسی بیماری کا کیوں نہ ہو. انبیاء کی اہلیہ کو دیکھیں، ازواج کو دیکھیں. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، اولادیں شہید ہو گئی، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، مگر وہ بیوی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر ہمیشہ اپنے شوہر کو پوچھا کرتی تھی. اور آخر کار انہوں نے کہا بھی تھا کہ اپنے رب سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ اس تکلیف کو دور کر دے، اپنے رب سے دعا کرو. تو انہوں نے کہا تھا کہ مولا مجھے کچھ تکلیف نے چھو رکھا ہے، تو ارحم الراحمین ہے. اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ہم نے ان سے اس تکلیف کو دور فرما دیا. 18 سال تک بیماری رہی، بستر پر رہے، مگر وہ خوش بخت اہلیہ تھی، خوش بخت بیوی تھی جنہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا. کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا جائے. آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کریں گے. آئندہ اسی کے آگے اور تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. مرد عورت میں ایک دوسرے کے لیے وہ مطالبہ، وہ پیاس، وہ اضطراب، وہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ انہیں حقیقی سکون میسر نہیں آتا جب تک ایک دوسرے کو دیکھ نہ لے اور جب تک ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہ گزار لے. یہ رشتہ کسی اور نے نہیں، اللہ نے قائم کیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس رشتے کو خدا نے قائم کیا اس رشتے کو ہم آسانی سے توڑ دیں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا، ہم سے بڑا نادان اور بے وقوف کون ہوگا. لہٰذا اس رشتے کو سمجھو. انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر اس پر گفتگو کریں گے. اللہ نے جتنا مجھے علم دیا ہے اور اس حوالے سے میری اپنی بہت کوششیں ہیں، میں بہت کوششیں کر رہا ہوں تاکہ اس کا مکمل پیغام پہنچا سکوں کہ میری وجہ سے کسی ایک کا گھر بھی طلاق سے بچ جائے گا
اللہ یقیناً وہ میرے لیے بخشش کا سامان بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ میری کوششیں ہیں، میری تحریک کی کوششیں، میری ٹیم کی کوششیں، انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری وجہ سے کسی کا گھر بچ جائے، ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔